ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالی نے ہر لمحہ یہ اختیار مومن مانوس کو دیا ہے اور فرمایا یہ اختیار توبہ کا حق، استغفار کرنے کا حق، گناہوں سے معافی مانگنے کا حق کب تک ہے؟ فرمایا یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اللہ تعالی توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے ہر مانوس کے لیے جب تک کہ اس کے جسم میں آخری سانس. جب سانس گلے میں اٹک جائے اور غر 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 کرنے لگے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب گلے میں سانس پہنچ گئی، غر غر کی آواز آنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے حالات ختم ہو کر کے مرنے والے کے سامنے آخرت کے مناظر آنے لگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اب توبہ کر رہا ہے. جب تجھے آخرت کے حالات دکھائی دینے لگے، اب تیری توبہ کی کوئی حیثیت نہیں. توبہ میں جان، توبہ میں شکتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے سامنے سے جنت اور جہنم سب غائب. آخرت کے حالات سنا اور پڑھا تو ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اب توبہ کرے گا تو تیری توبہ فوراً قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تیری توبہ کا تعلق ایمان بالغیب سے ہو گیا. بن دیکھے ایمان لایا ہے، اپنے نبی اور اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین کرتے. لہذا آج جو توبہ کرے گا وہ توبہ آخری وقت کی توبہ سے کہیں زیادہ بہتر. اس لیے فرمایا کہ گناہ تو تجھ سے ہی ہوگا، انسان سے مانوس ہی گناہ کرے گا، فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. انبیاء کرام معصوم ہیں، بخشے بخشائے، رہ گئے ہم اور آپ. انسان گناہ کرے گا کیونکہ شیطان اور اس کا پورا پروپیگنڈا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے. وہ تو دنیا میں یہ عہد لے کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو برباد کرنے کے لیے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہر لمحہ آؤں گا. اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے توبے کے دروازے کو مضبوط کر دیا. جو ویکتی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر بیٹھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. لیکن اگر گناہ ہو گیا
فوراً توبہ کر لے۔ اگر انسان فوراً شرمندہ ہو کر کے توبہ میں بیٹھ جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کی 3 چیزیں ہیں، اس کو سمجھ نہیں۔ سب سے پہلے یہ تصور کرے کہ اللہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دوسری چیز، اپنے گناہوں پر بے پناہ شرمندہ ہو، اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، کہ دل، زبان، جبہ، ہر چیز سے یہ عہد کرے کہ اے اللہ آج معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی بھی میں یہ گناہ نہیں کروں۔ آج عہد ہو گیا، کل کو پھر کر لیا، ہو گیا، بے خیالی میں ہو گیا، شیطان نے دماغ کو معطل کر دیا، ہو گیا تو اللہ فرماتے ہو گیا تو اب مایوس مت بیٹھ کہ میں نے تو کل پرسوں روزانہ ہر مہینے توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، یہ میرا اور بندوں کا معاملہ انسانوں جیسا نہیں ہے کہ اگر تو کسی کے عام ملازم ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرے گا تو وہ تجھ کو نکال کے باہر کر دے گا، تیری پگار روک دے گا۔ میرے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے، 100 بار کر توبہ شکستی، باز آ باز آ۔ اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ کر کے گناہ کر لیا، پھر لوٹا، میرا دروازہ کھلا ہے تیرے لیے۔ 100 بار گناہ کرے، 100 بار آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے یہ فرما دیا، میری رحمت سے نا امید مت ہو کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، مجھے نہیں معاف، نہیں، مایوس مت ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ بندوں کے سلسلے میں اللہ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے اپنے عرش کی دیواروں پر بڑے بڑے حرفوں سے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ اس نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت اور مغفرت کا سمندر تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو ختم کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اگر توبہ سچی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج معاف کرنے کل کو کرنے کا دل میں گھوم رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ قبول ہو
سچا عہد کرے کہ اب میں کبھی بھی نہیں کروں گا، آج معاف کروں۔ ایک چیز، توبہ چاہتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو تو دیکھ اپنی زندگی کو حرام سے بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دربار میں کوئی بھی دعا قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ حرام خوری سے بچنا۔ کاروبار کر رہا ہے، حرام نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں۔ جو تو روزی کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کے اندر حرام کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حرام سے بچ گیا، اب کر توبہ۔ تیرے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اگر تو سچی توبہ کرے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات۔ میں سچی توبہ کرو، اللہ قریب ہے کہ تمہاری سچی توبہ کو دیکھ کر کے تمہارے گناہوں کو معاف کر۔ جتنی سچی توبہ ہوگی، اللہ کا نظام ہے کہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور خود مٹاتا ہے، فرشتوں کو حکم نہیں کرتا۔ ہاتھ پاؤں سے بھلا دے گا، زمین سے آسمان سے بھلا دے گا۔ کل قیامت میں اس حال میں اللہ سے ملو گے، تمہارے گناہوں پر کوئی گواہی نہیں، عزت بری ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر مرض کی دوا جس طرح درود پاک ہے اسی طریقے سے استغفار بھی کیا ہے۔ وہ جی تھوڑا بولی وہ جی تھوڑا بولی تو استغفار پڑھو گے، استغفار یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زیادہ سے زیادہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی کام بن نہیں رہا ہے، شروع کر دو۔ 1000 میں نہیں کام کرا 2 کر دو، 2 میں نہیں کرا تو 5 کر دو، 5 میں نہیں کرا تو 1000 کر دو، 10,000 کر دو۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ استغفار کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق حلال میسر ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے نبی اور میرے اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ اے اللہ، جتنے مصلی حضرات یہاں پر موجود ہیں، سب کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دیجیے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے معاف کرانے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ